justice delayed is justice denied, justice rushed is justice crushed. کہ معاشرے اسی صورت میں قائم رہتے ہیں جب ان کے اندر انصاف، اور قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب وہ انصاف سے ہٹ جائے. اور بڑی مشہور سینگ ہے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے، نا انصافی کا. یہاں مجھے ایک دفعہ ایک دم چرچل کی بات یاد آ رہی. ورلڈ وار میں کسی نے چرچل سے کہا کہ تمہارے ملک کو خطرہ ہے. اس نے کہا میرے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور صحیح فیصلے کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی صحیح کر رہی ہیں. اس نے کہا پھر کوئی خطرہ نہیں. آج آپ کو مصر کی کہانی سنانی ہے. یہ کہانی ہیرلڈ کور لینڈر کی کتاب عالمی لوک کہانیاں اس سے لی گئی ہے، اور کہانی کا عنوان ہے خرگوش کا انصاف. خرگوش کا پورا نام بہاؤالدین بن عبداللہ الاسدی خرگوش تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام تھا. اس نے اس کو بعد میں آزاد کر دیا اور قاہرہ اور عسکرہ کا گورنر بنا دیا. تو کہانی ایسے ہے کہ ایک دفعہ ایک رات ایک چور جو ہے کسی کے گھر چوری کرنے گیا. گھر کے پچھواڑے میں کی طرف ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی. چور اس کے اوپر چڑھ گیا اور کھڑکی اندر سے بند تھی. اس نے اس کو کھولنے کے لیے زور لگایا تو اس کا جو چوکاٹ تھا وہ کمزور تھا اور وہ ٹوٹ گیا. چور دھڑم سے نیچے گر گیا، کھڑکی بھی گر گئی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اگلے دن جناب چور خرگوش جو گورنر تھا اس کے دربار میں پہنچ گیا اور اس نے بتایا کہ جی میں کسی کے گھر چوری کرنے گیا تھا، میں چور ہوں، میں چوری کرنے کسی کے گھر گیا تھا، اور جب میں کھڑکی پہ چڑھا ہوں تو کھڑکی اتنی کمزور تھی کہ وہ کھڑکی بھی ٹوٹ گئی اور میرے اوپر گری اور میں بھی نیچے گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی. خرگوش کو بڑا غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا فوراً مالک کو بلاؤ. بندے اس کے گئے، اس جو مالک تھا اس کو بلا لے جس کے گھر چوری کرنے گیا تھا. جو ہی مالک داخل ہوا تو اس نے غصے سے اس کو کہا کہ تم نے اپنے گھر میں اتنی کمزور کھڑکی کیوں لگائی جس کی وجہ سے چور کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ مالک بڑا پریشان ہوا، سٹ پٹایا کہ یہ کیا چکر ہے. چور کو نہیں پوچھ رہا کہ تم چوری کرنے کیوں گئے ہو، الٹا میرے سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تم نے کھڑکی کمزور کیوں لگائی ہے. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ اس کے سے بات کرنا جو ہے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، تو اس کو بات کو نہ کسی اور پہ ڈال دو. وہ کہتے جی میں نے تو بڑھئی کو پورے پیسے دیے تھے، اب اس نے ہی کمزور کھڑکی بنا دی ہے، اور میں نے تو اس کو کہا تھا کہ مضبوط سی کھڑکی بنائے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، جاؤ بڑھئی کو بلا کے لاؤ. بڑھئی کہتے ہیں کارپینٹر کو. بڑھئی کو بلا کے لائے. بڑھئی آ گیا. اس کو اس نے کہا کہ بھائی تم نے پورے پیسے لیے اور اتنی کمزور کھڑکی بنائی کہ چور اسے کھولنے لگا تو وہ ٹوٹ گئی اور چور کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب بڑھئی نے سوچا کہ اس سے بحث کا فائدہ کوئی نہیں، تو بڑھئی نے اور گیم ڈال دی. اس نے کہا جی میں کھڑکی بنا رہا تھا تو ایک خوبصورت عورت جو ہے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے وہاں سے گزری. میں اس وقت کیلیں ٹھوک رہا تھا اور میں اس کی خوبصورتی اور اس کے کپڑوں میں ایسا محو ہو گیا تو میری کیلیں جو ہے وہ صحیح نہیں لگی اور کھڑکی جو ہے وہ کمزور بن گئی. اچھا یہ بات ہے، عورت کو بلاؤ. بندے گئے، عورت کو بلا کے لے آئے. عورت آئی تو اس کو کہا بھئی تم اتنی خوبصورت کیوں ہو، اور اس دن تم سرخ کپڑے پہن کر کیوں نکلی؟ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی اور اوپر سے سرخ کپڑے نہ پہنتی تو بڑھئی تمہیں نہ دیکھتا اور کھڑکی کے کیلیں جو ہے وہ ٹھیک لگاتا اور چور کی ٹانگ نہ ٹوٹتی. عورت مسکرائی اور بولی کہتے یہ خوبصورتی جو ہے یہ تو مجھے خدا نے دی، ٹھیک ہے، باقی رہے کپڑے میں نے رنگریز کو دیے تھے، رنگ ساز کو، اس کو دیے تھے. اس نے اگر زیادہ اچھے طریقے سے ان کو رنگ دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ خرگوش نے کہا ہاں بھائی بات ہے، جاؤ رنگریز کو بلاؤ. وہ گئے، بندے اس کے رنگریز کو بلا کے لائے. وہ جو ہی آیا غصے سے اس کو کہا کہ تم نے اس عورت کے کپڑے اتنے اچھے کیوں رنگے ہیں کہ بڑھئی جو ہے ان کو دیکھنے لگا اور کھڑکی کے جو کیلیں ہیں وہ صحیح نہیں لگا سکا جس سے چور کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس نے آگے سے بحث کرنی شروع کر دی. اس نے کہا جی میں نے رنگ دینا میرا کام ہے، میں رنگریز ہوں، میں نے تو اچھے ہی کپڑے رنگنے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک بندہ کپڑے رنگوانے آیا عورت تو میں نے رنگ دیے اس کے. اس نے بحث میں اس کا غصہ بہت چڑھ گیا. اس نے کہا کہ جاؤ چلو اس کو جو قید خانے کا جو دروازہ ہے نا اس کے ساتھ اس کو لٹکا کے پھانسی دے دو.
وہ بندوں نے پکڑا اس کو, وہ بولتا رہا لے گیا. اب وہ جو رنگریز تھا اس کا قد بڑا اونچا تھا اور وہ دروازہ اتنا اونچا نہیں تھا, اس پہ اگر اس کو لٹکاتے تو وہ لٹک نہیں جا سکتا, پاؤں اس کے زمین کو لگ رہے. وہ واپس آ گئے بندے, انہوں نے کہا جی وہ دروازہ ہی بڑا چھوٹا ہے, اس کا قد بڑا لمبا ہے, تو اس کو تو وہاں پھانسی دی نہیں جا سکتی. یہ مسئلہ بن گیا. تو وہ کہتا ہے اچھا تم ایسے کرو کہ کسی ایسے رنگریز کو پکڑ لو جس کا قد چھوٹا ہو. وہ بندے اس کے گئے, ایک رنگریز کو ڈھونڈ لائے جو پست قد کا تھا, اس کو پکڑ کے بیچارے کو بغیر کسی قصور کے وہاں پھانسی پہ لٹکا. اس دن سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی حاکم غلط فیصلہ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خرگوش کا انصاف ہے. اس کا میسج کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. اس کا وہ میسج ہے جس پہ صدیوں سے انسان کا کنسنسس ہو چکا ہے کہ معاشرے اسی صورت میں قائم رہتے ہیں جب ان کے اندر انصاف ہو. یہ سب کو پتہ. اور قومیں اس کو تباہ ہوتی ہیں جب وہ انصاف سے ہٹ جاتی. اور بڑی مشہور سینگ ہے کہ ظلم کا نظام تو چل سکتا ہے, نا انصافی کا نہیں. یہاں مجھے ایک دفعہ ایک دم چرچل کی بات یاد آ رہی. ورلڈ وار میں کسی نے چرچل سے کہا کہ تمہارے ملک کو خطرہ ہے. اس نے کہا میرے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں اور صحیح فیصلے کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی صحیح کر رہی ہیں. اس نے کہا پھر کوئی خطرہ نہیں. تو اب اس کے اوپر کنسنسس کی یہ عالم ہے کہ آج کل تو اگر کوئی جو انصاف ہے, جسٹس ہے, اگر وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیتا ہے تو جو سویلائز ورلڈ ہے اس کو بھی برا سمجھتی. ایک بہت فیمس کوٹیشن جو ہے ہر بندہ دے رہا ہوتا ہے, ولیم ایوارٹ گلیڈسٹون کی ہے. یہ پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا, 12 سال پرائم منسٹر رہا, 4 ٹرموں کے لیے. لیکن مشہور اپنی کوٹیشن کی وجہ سے ہے زیادہ کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, کہ اگر دیر سے انصاف ہو گیا تو اس کا مطلب نا انصافی ہو گئی. اور بعض جگہ ایسے ہو گیا ہے کہ انصاف جو ہے, جسٹس جو ہے, وہ اتنی تیزی اس میں آ جاتی ہے کہ لوگوں کو ایک اور کوٹیشن دینی پڑتی کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ. تو یہ تو ایک اپیرنٹ میسج ہے جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن اس میں ایک اور بھی میسج مل رہا ہے کہ مالک کو جب اس نے بلایا خرگوش نے تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور جان بوجھ کے اس نے مینوپلیٹ کیا اور کسی کا اور کا نام دے دیا. بڑھئی کو بلایا تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ اس کے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ کوئی نہیں, یہ پاورفل ہے اور اپنی مرضی کرے گا. اس نے بھی اس کو کسی اور پہ ڈال دی. عورت آئی ہے, وہ اس نے مسکرا کے کہا جی خوبصورتی اللہ کی طرف نے مجھے دی ہے, اور کپڑے اس نے رنگ دیے. اب رنگریز جو ہے یہاں پہ سمبل ہے بے وقوفی کا. اس نے بحث کی اور مارا گیا, بجائے اس کے کہ جیسے پہلے لوگ کر رہے تھے آگے شفٹ کر رہے تھے تو وہ کر رہے تھے. تو یہاں سے ایک میسج یہ ملتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ پاورفل آدمی جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ان کے ساتھ کئی دفعہ انٹیگل کرنے سے پرابلمز بڑھ جاتی ہیں. وہاں پہ انٹیلیجنس کو یوز کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک میسج ہے. اور بھی میسج ہے. ہوپ یو ہیو انجوائڈ دا اسٹوری اینڈ کیپ واچنگ for the coming stories, interesting stories and knowledge-bearing stories. Stay tuned. We will meet inshallah soon.